لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: إنا للقائم غیبتان. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، تمنائے حضرت سید عالمیان کے عنوان سے منعقد ہونے والی یہ 18 مجالس عزا کہ جن کے سلسلے میں آپ سبھی حضرات شرکت بھی فرما رہے ہیں اور ان مجلسوں کو اپنے ان موضوعات کے اعتبار سے آپ اچھے سے درک بھی کر رہے ہیں اور اپنے احساسات اور جذبات بھی پیش کر رہے ہیں. واقعاً یہ ایک مسرت کا موقع ہے، سعادت ہے کہ انسان اس تمنا کے مطابق اپنی مجلسوں کو منعقد کرے کہ جو تمنا سرکار سید الشہداء کی بھی ہے اور عدد کے اعتبار سے جس کا رشتہ سید عالمیان سے ہے. اور یہ شاید سرزمین کرلا کی ایک سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ انہی تاریخوں میں 14 معصومین سے متعلق 14 مجلسوں کا سلسلہ بھی برقرار ہے اور جناب سیدہ کی عمر مبارک سے متعلق ان 18 مجلسوں کا انعقاد بھی اسی جگہ، اسی سرزمین پر، اسی علاقے میں ہو رہا ہے اور دونوں جگہ مؤمنین شرکت کرتے ہوئے اپنی اہل بیت اطہار سے محبت اور مودت کا ثبوت دے رہے ہیں. جس موضوع کو آپ کی خدمت پہ کل عرض کیا گیا وہ غیبت امام زمان صلوات اللہ وسلام علیہ کے عنوان سے آپ سبھی نے جسے سماعت فرمایا اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے مزید عرض کرنی ہیں. وہ سوال کہ جس کو کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ پھر وہ وجود کے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو، اس عظیم الشان وجود کا بقیہ انسانوں کو اس روح زمین پر کیا فائدہ مل رہا ہے. متعدد فوائد آقا کے اس روح زمین پر وجود کی بنا پر بشریت کو مل رہی ہیں اور یہ انسانیت ہے کہ جو آقا کے وجود کی بنا پر اس روح زمین پر
نہ صرف یہ کہ برکتیں حاصل کر رہی ہے بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی اپنے امام کی بنا پر حاصل کر رہی ہے۔ یہ گفتگو بھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن اس وقت جو کل کی گفتگو جسے مکمل کرنا ہے، آقا نے خود یہ بات فرمائی کہ میرے وجود کا فائدہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے سورج کا فائدہ اس موقع پر بھی زمین کو ملتا ہے جب نگاہوں سے بادلوں کی بنا پر یہ سورج چھپ گیا ہو۔ اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی فکالشمس، سورج کی طرح سے ہے۔ کس موقع پہ؟ اذا غیبتها عن الابصار السحاب، جس موقع پر یہ سورج کے اور انسانوں کے درمیان اس روئے زمین پر بادل آ جائے، تو جس طرح سے سورج سے فائدہ ملتا ہے اسی طرح سے امام معصوم کے غیبت میں ہونے کے باوجود انسانوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ امام معصوم نے یہاں پر آقا نے خود ایک تشبیہ دی ہے، اور آپ واقف ہیں کہ شباہت کی دنیا میں یہ بڑی اہمیت رکھنے والی بات ہوتی ہے کہ کس بنا پر یہ شباہت پائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ بچہ تو چاند ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ چاند سے اس لیے شباہت دی جا رہی ہے کہ اس کا حسن چاند کے جیسا ہے۔ تو اب وجہ شباہت کیا ہے؟ چاند کا حسن ہے، دونوں کے پاس حسن ہے، لہٰذا یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ چاند کے جیسا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ تصور کرے کہ چاند تو صرف رات میں دکھائی دیتا ہے، اس کے معنی یہ کہ بچہ دوپہر میں سوتا ہے، رات میں جاگتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں، غلط ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرف کی نگاہ میں چاند کی جو شباہت کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ چاند کے پاس حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، اور وہی اس بچے کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو شباہتیں، یہ جو ایگزامپلز ہمارے درمیان دیے جاتے ہیں، تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں، بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے گی۔ یہ جو شباہتیں، یہ جو مثالیں ہمارے درمیان دی جاتی ہیں، یہ جذبات کی بنا پر ہوتی ہیں۔ میرے اس لفظ پہ آپ توجہ دیجئے گا، ہم جذباتی طور پر کسی کی جب تعریف کر رہے ہوں تو اسے آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیتے ہیں، اور جس موقع کے اوپر ہم ناراض ہو جائیں اسے زمین کی تہوں میں دفن بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کسی سے خوش ہو گئے تو اسے آسمان کا چاند بنا دیا، کسی سے ناراض ہو گئے تو اسے یزید سے بدتر قرار دیا۔ یہ ہم لوگ صبح و شام کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ کیوں؟ مسئلہ جذبات کا ہے۔ مجھے اچھا لگ گیا تو وہ چاند ہے، برا لگ گیا تو یزید سے بدتر ہے۔ یہ صرف جذباتی بات ہے۔ نہیں پتا آج جس کو میں نے چاند کہا ہے 4 دن بعد ناراض ہو جاؤں تو میں کہوں کہ تم مجھے بالکل مثلاً الٹا توا لگتے ہو، ہے نہیں؟ آج مجھے نہیں پتا ہے کہ 4 دن کے بعد میرے ذہن میں اس کے لیے کیا تصور ہوگا، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دوستیوں میں ہوتا ہے یہ، آج تم میرے پیارے دوست ہو، دنیا میں تم سے اچھا کوئی نہیں ہے، 2 دن کے بعد جھگڑا ہو گیا، کہا تم سے برا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے وہاں ہو رہا ہے یہ کیوں؟ جذبات کی بنا پر۔ ہمیں 4 دن آگے کی بات آج نہیں پتا ہے، یا پتا ہے؟ نہیں پتا ہے۔ 4 دن تو بہت آگے میں نے کہہ دیا، آدھے گھنٹے بعد کیا ہونا ہے مجھے نہیں پتا ہے، آدھا گھنٹہ بھی زیادہ ہے، اگلے لمحے میں میرے جذبات کیا ہوں گے مجھے خبر نہیں ہے۔ ایک اچھا والا انسان جسے ہم نے عزت دی تھی، اس نے اچانک کھڑے ہو کے خدا نخواستہ ایک تماچا مار دیا۔ ابھی جس کو ہم نے عزت دی تھی اب ہم اس کو ذلیل کریں گے۔ انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں پتا ہے، لہٰذا ابھی موجودہ دور میں جو بات وہ کہے گا وہ جذبات کی بنا پر ہے، مستقبل کے بارے میں اس کو خبر نہیں ہے۔ لیکن امام معصوم، ان کو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ پریزنٹ کا علم دیا ہے بلکہ انہیں فیوچر کا بھی علم اللہ نے دیا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ اگر مقام امتثال میں، مقام تمثیل میں، مقام مثال میں یا ایگزامپل دیتے وقت کسی سے شباہت پیش کریں تو یہ شباہت جذبات کی بنا پر نہیں ہے، حقیقت کی بنا پر ہے۔ ہمارے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آج جس کی تعریف کی ہے 4 دن کے بعد مجھے برائی کرنی پڑ جائے۔
ہمارے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آج جس کو ہم نے برا کہا 4 دن کے بعد اسی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے ہمیں دوستی کر کے ٹہلنا پڑے، لیکن معصوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی تعریف کی ہے تو قیامت تک وہ تعریف باقی رہے گی، اگر کسی کی برائی کی ہے، کسی کی خرابی کو بیان کیا ہے تو قیامت تک خرابی باقی رہنے والی ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن مجید نے ابو لہب کے بارے میں کہا ہے، جب کہا ہے تب وہ بے ایمان تھا، اور جب مرا ہے تب بھی بے ایمان مرا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن نے کہا تھا لیکن ابو لہب پشیمان ہو گیا، تائب ہو گیا، 4 دن کے بعد توبہ کر لیا، اب قرآن کی آیت کو اللہ نے اٹھا لیا کہ جب تم برے تھے تب آیت آئی تھی، آج تم اچھے ہو گئے آیت کو ہٹا لیا۔ نہیں، اگر برا کہہ دیا تو قیامت تک برا رہے گا، اور اگر اچھا کہہ دیا تو قیامت تک اس کے پاس وہ اچھائی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جذبات میں کہتے ہیں کوئی بات، لیکن معصوم جب کوئی بات کہے گا تو وہ حقیقت کی بنا پر کہے گا۔ اور اب اسی لیے آپ محسوس کیجئے، اگر معصوم کسی ذات کو قمر کہہ دیں تو اس کے معنی ہے یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ حقیقی جملہ ہے۔ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں اپنے اس وفادار بھائی کو قمر من الاقمار کہا ہے کہ چمکتے ہوئے چاندوں کے درمیان سب سے زیادہ روشن چاند اے عباس تم ہو۔ اس کے معنی ہے دنیا والوں میں اور اہل بیت اطہار کے درمیان یہی فرق ہے، ہم مقام تشبیہ میں جب کوئی جملہ کہتے ہیں جذبات کی بنا پر کہتے ہیں، لیکن امام معصوم جب کوئی جملہ فرماتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری تعریفیں چند روزہ ہوتی ہیں، معصوم کی تعریف قیامت تک باقی رہتی ہے۔ اسی لیے دنیا میں آج تک قمر بنی ہاشم اگر ہیں تو سرکار ابو الفضل عباس ہیں۔ کیوں؟ امام معصوم نے کہہ دیا۔ اب یہیں سے وہ جملہ بھی آپ کے ذہنوں تک منتقل شاید ہو گیا ہو کہ میں نے یہ تمہید کیوں تیار کی۔ وجہ یہ ہے کہ آخری امام نے امام معصوم کو تشبیہ دی ہے سورج سے۔ یہ تشبیہ کس بنا پر ہے؟ جذبات کی بنا پر نہیں ہے، حقیقت کی بنا پر ہے۔ متوجہ ہوئے میرا جملہ؟ یہ جو امام معصوم نے فرمایا کہ اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی فکالشمس، امام معصوم فرما رہے ہیں کہ میرا غیبت کے دور میں لوگوں کے لیے باعث فائدہ ہونا وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے سورج۔ تو یہ حقیقت پر مبنی ہے، جذبات پر مبنی جملہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معصوم نے یہ اگزامپل جذبات کی بنا پر دے دیا ہو، بلکہ ریئلٹی یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جس طرح سے سورج کی شعاعیں زمین والوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اسی طرح سے امام معصوم کا وجود ہے جو اس زمین پر انسانی زندگیوں کے لیے بنیاد قرار پا رہا ہے، اور انسان بغیر امام معصوم کے اس روئے زمین پر زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اور اگر اس کی زندگی بغیر عقیدہ امامت کے ہے تو پھر یہ زندگی تو ہے لیکن نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ یہ جو امامت سے امام معصوم نے اپنی امامت نے تشبیہ دی ہے سورج سے، اس کی تقریباً 10-12 صورتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند میں جلدی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ خود یہ تشبیہیں امام معصوم کے وجود کے فائدے کو سمجھانے اور امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بڑی قیمتی ہیں۔ آپ اگر دنیا میں غور کیجئے، سورج سے مثال دی ہے امام کو، اگر آپ دنیا میں غور کیجئے، رات کا موقع ہے، آپ ابھی جس ہال میں بیٹھے ہیں اس ہال میں کتنی لائٹس جل رہی ہیں؟ کم از کم اگر میں شمار کروں تو کم از کم میں سمجھتا ہوں شاید 30 کے آس پاس ہیں کہ جو اس ایک ہال کے اندر شاید 30 سے زیادہ ہی ہوں گی۔ اتنی لائٹس جلائی گئیں کیوں؟ تاکہ یہ ہال کچھ دیر کے لیے روشنی حاصل کر سکے۔ اور یہ تو ایک ہال کی بات ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے ہال، نہ جانے کتنے گھر، نہ جانے کتنی جگہ ہیں کہ جہاں پر لائٹس کو جلانا پڑا۔ یہ ساری لائٹس، میں کسی کو چھوٹا نہیں کر رہا ہوں، لیکن جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری لائٹس مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اس ایک روشنی کا کہ جسے اللہ رب العزت نے سورج کو دیا ہے۔
صبح کا موقع آئے گا سارے علاقوں میں آپ لائٹس آن کر دیجئے، لیکن سورج کے مقابل یہ لائٹس آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گی۔ دنیا میں نہ جانے کتنے افراد ہیں کہ جو سورج کے مقابل اپنے اپنے گھروں کی لائٹس کو آن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا لگے گا کہ سورج چمک رہا ہے اور سامنے شمع کی روشنی کے برابر بھی ان لائٹس کے پاس روشنی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، جسے اللہ بناتا ہے اس کے مقابل کسی میں چمک نہیں پیدا ہو پاتی ہے۔ امام معصوم نے خود اپنی تشبیہ دی ہے سورج سے۔ اب نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے لفظ امام کو مختلف افراد کے لیے استعمال کرنا چاہا، لیکن کہاں امامت کی روشنی اور کہاں ان عام انسانوں کا ذرا سا تجلی کرنا۔ بس جملے میں یہی حقیقت میں یہی فرق ہے، جسے اللہ نے امام بنایا ہے وہ کائنات کا امام ہے، جسے لوگوں نے عقیدت کی بیساکھی پر اپنا نمائندہ بنا لیا وہ انسان وہ ہے کہ جس نے ذرا سی تجلی کی بنا پر اس انسان کو اپنے درمیان بڑا سمجھنا شروع کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے سارے انسان مل کر بھی امامت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ امام کو اللہ نے روئے زمین پر روشنی پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا تو سورج کی روشنی سے اتنی زیادہ متاثر ہے، آج یہی تو کہا جاتا ہے سورج کی روشنی نہیں ملے گی تو آپ کے اندر فلاں وٹامن کم ہو جائے گا، فلاں مشکل پیدا ہو جائے گی، فلاں تکلیف پیدا ہو جائے گی، فلاں دوائیں کھانی پڑ جائیں گی، ہاسپٹل میں جانا پڑ جائے گا، نہ جانے کتنی بیماریاں ایک سورج کے نہ ہونے کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہفتے دو ہفتے مہینے دو مہینے انسان سورج کی روشنی سے دور ہو جائے، اس کے پورے وجود میں نہ جانے کتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے امام معصوم کو روئے زمین پر سورج کے جیسا بنایا ہے۔ جتنا امامت سے قریب ہوتا جائے گا انسان، اتنا ہی زیادہ یہ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتا جائے گا، اور جتنا امامت سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ بیماریوں میں الجھتا جائے گا۔ اس کے معنی ہے امامت سے قریب ہوتے جاؤ تمہارے وجود میں بھی روشنی پیدا ہوتی جائے گی۔ اور اب جس جملے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے وہ حقیقت میں آپ توجہ فرمائیں، ہم سورج کی روشنی دیکھ کر اتنے زیادہ متاثر ہیں۔ ہوتا ہے نا دنیا میں کسی چیز کو انسان بہت زیادہ اہمیت دے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بقیہ افراد کے لیے اس سے بڑی کوئی شے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ روایتوں میں جس موقع کے اوپر آخری امام کا ظہور ہوگا، البتہ میری گفتگو غیبت کے دور سے ہے، لیکن یہ روایت اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ غیبت میں ہونے کے باوجود امام کی کیا عظمت ہے یہ سمجھ میں آ جائے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جس موقع کے اوپر آخری امام دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کچھ دنیا میں چینجز پیدا ہوں گے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں بدل جائیں گی۔ انہی میں سے ایک چیز کے جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتی ہیں کہ جس موقع کے اوپر میرا آخری وارث دنیا میں آئے گا اس موقع پہ کیا ہوگا؟ اذن یستغنی الناس عن ضوء الشمس و نور القمر۔ جب آخری امام میرے مولا فرما رہے کہ میرا آخری وارث دنیا میں آئے گا تو پھر لوگ بے نیاز ہو جائیں گے۔ کس چیز سے؟ ضوء الشمس، سورج کی روشنی سے، و نور القمر، اور اسی طرح سے چاند کی روشنی جو اس کے پاس ہے، ان دونوں چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ سورج ختم ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ چاند کا وجود مٹ جائے گا، نہیں، فرمایا کہ لوگ بے نیاز ہو جائیں گے۔ اذن یستغنی الناس، لوگ بے نیاز ہو جائیں گے۔ بے نیازی کے معنی ہے سورج ہوگا لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی، چاند ہوگا لوگوں کو اس کی روشنی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ کیوں؟ دیکھیے بے نیازی کس کو کہتی ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر آپ کو بھوک لگی تھی، کھانا سامنے رکھا ہے، آپ نے کہا میں کھانا کھاؤں گا، لیکن آپ امام بارگاہ سے نیاز کو چکھ کر، جو یہاں بومبے کی زبان میں چکھنا کہا جاتا ہے،
وَإِلَّا نیاز تو یہاں کے اوپر کھائی جاتی ہے۔ ایک انسان ہے جو نیاز کے ذریعے سے سیر ہو کر گھر واپس پہنچا، سامنے دسترخوان پہ کھانا رکھا ہے، کہ نہیں میں بے نیاز ہوں، کھانا ہے لیکن اس کے باوجود ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر کھانا جانا تھا وہ شکم اس وقت الحمدللہ سیر ہو چکا ہے۔ توجہ فرمائی، بے نیازی لفظ وہاں پر آتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اذن یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تو روشنی چاہیے ہے، انہیں تو نور چاہیے ہے، لیکن یہ نور جو سورج کا ہے، یہ نور جو چاند کا ہے، اب ان کی ضرورت میں شامل نہیں ہے، انہیں کہیں اور سے نور مل رہا ہے۔ مولا پھر یہ نور کہاں سے مل رہا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی روشنی ہے جو سورج سے زیادہ ہو؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر چاند سے زیادہ روشنی دکھائی دے؟ مولا فرماتے ہیں وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ الْإِمَامِ اذن یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر ویستضیء بنور الامام، لوگ سورج اور چاند کی روشنی سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ امام کے نور سے روشنی حاصل کریں گے۔ جب ایسی کوئی فضیلت آئے تو صلوات بھی بھیجی جاتی ہے بھائی۔ اس کورونا کے پیریڈ نے ہم لوگوں کو عادی بنا دیا ہے کہ اب صلوات کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ مولانا صاحب لائیو مجلس میں کہہ بھی دیتے تھے صلوات بھیج دیے، تو نہیں بھی پڑھا تو دیکھا کس نے؟ تو ایک نقصان یہ بھی سامنے آیا ہے۔ بہرحال پھر سے مل جل کے آپ حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ اور ایک دوسرا نقصان جو کورونا کا ہوا ہے، جو آج بھی دکھائی دے رہا ہے، ہم لوگ پھر سے دوبارہ، عادت ہو گئی تھی ممبر کے قریب بیٹھنے کی، لیکن پھر سے اس کورونا نے ہم سب کو ممبر سے دور کر دیا۔ ہم لوگ کی پھر وہی عادت ہے۔ ورنہ مجھے یاد ہے جب 2 سال قبل ہم یہاں آتے تھے تو کہنا نہیں پڑتا تھا، لیکن ابھی 5 مجلسوں کے لیے آئے تب بھی مجھے کہنا پڑا، اور کل بھی مجھے یاد ہے کہنا پڑا، آج پھر یہی ہوا کہ آپ لوگ عادت وہ چینج کیجئے۔ پھر سے ممبر کے قریب بیٹھنے کی عادت ایک اچھی عادت ہے، آپ تک بات پہنچانا بھی آسان ہوتا ہے، آپ کے لیے بات کو کیچ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لہٰذا وہ دوبارہ مزاج پیدا کیجئے ممبر سے قریب بیٹھنے کا۔ انشاءاللہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات۔ اور میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیوں سورج اور چاند کی روشنی سے یہ انسان بے نیاز ہو جائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں پتا آپ حضرات کے درمیان، آپ کے گھروں میں ہے یا نہیں ہے، ہم سب کے علاقے میں یہ چیز ہے، خاص طور سے آپ لوگ جو یو پی سے متعلق ہیں، ہم سب کے گھروں میں ایک چیز ضرور پائی جاتی ہے، یو پی میں، یہاں بھی رہتی ہے البتہ۔ ہمارے وہاں لائٹس کے بارے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ابھی تو خیر پھر بھی نظام کچھ بہتر ہوا، ورنہ پہلے یہ تھا کہ بریکنگ نیوز کیا بنتی تھی؟ لائٹ کا جانا نہیں، کبھی کبھی فون کر تو کہتا آج لائٹ آئی۔ وہاں لائٹ کا جانا تعجب والی بات نہیں تھا، لائٹ کا رہنا تعجب والی بات ہے۔ نہیں توجہ؟ نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ کسی نے انورٹر لگا رکھا ہے، لیکن انورٹر کو بھی تو چارج ہونے کے لیے چاہیے نا 10 گھنٹہ، وہ بھی نہیں ملتی تھی لائٹ۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جنریٹر بھی اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن جنریٹر کو بھی پیٹرول چاہیے، ڈیزل چاہیے، یا مثلا گھاس لیٹ کچھ نہ کچھ چاہیے۔ انسان کیا کرتا تھا؟ ایک اور شے ہے کہ جو ہے بڑی معمولی سی، کم قیمت میں مل جاتی ہے، لیکن موقع پر بڑی کام آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ موم بتی، شمع۔ یہ ہے بیچاری بڑی معصوم سی چھوٹی سی شے ہے، 2 روپے 1 روپے کی مل جاتی ہے، لیکن جس علاقے میں شارٹیج ہو جائے اور لائٹ زیادہ جاتی، پھر پوچھئے کیا حال ہے اس کا، کیا ویلیو ہے اس کی۔ آپ سب کے گھروں میں موم بتی ضرور پائی جاتی ہے، اور اس کی اپنی خاصیت ہے، بڑا احترام ملتا ہے اس کو، کبھی کبھی بڑی عزت ملتی ہے۔ لائٹ نہیں آ رہی ہے، پورے بڑے سے آپ کے گھر میں ایک شمع جل رہی ہے، پورا گھرانہ ہے جو اسی ایک شمع کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہاں روشنی ہے۔ کھانا کھائیں گے تو یہیں پہ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت ہے تو اسی موم بتی کے پاس، شمع کے پاس ٹہلیں گے۔ کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو کہا بھئی یہیں آ جاؤ، یہاں کچھ روشنی ہے، وہیں بٹھا کے اس سے بات کریں گے۔ حتیٰ یہ کہ ظاہر ہے کہ اب جب لائٹ نہیں ہے تو پنکھا بھی نہیں ہے، پنکھا نہیں، گرمی لگ رہی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ وہ جو پنکھا بھی جھلیں گے تو اس احتیاط کے ساتھ کہ ہوا ادھر آئے ادھر نہ جائے، ہے نہیں؟
اتنی عزت کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے گھر میں یہ اکیلی شمع ہے جو جل رہی ہے. اتنی عزت، اتنی محبت ہے اس کے لیے. لیکن اچانک وہ جو لائٹ گئی ہوئی تھی 2 گھنٹے 4 گھنٹے سے، وہ اچانک لائٹ آ گئی. اب آپ بتائیے پہلا آپ کا جملہ کیا ہوگا زبان پہ؟ کیا ہوگا؟ شمع بجھا دو. آپ نے کیا کہا تھا؟ نہیں، کسی نے وہ لفظ نہیں کہا. ہمارے وہاں بجھا دو نہیں کہتے ہیں، یو پی میں کہتے ہیں شمع گل کر دو. یہ خاص لفظ اچھا لفظ ہے. ہم لوگ تھوڑی بہت تو اردو کو اپنے وہاں بچا کے رکھیں. شمع گل کر دو. یہ جو شمع کے بجھانے یا گل کرنے کے لیے کہا، کیوں؟ ابھی تو اتنی عزت تھی کہ اسی کے پاس بیٹھ کے بات کریں گے، اسی کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا، چہل قدمی کریں گے تو اسی کے پاس چہل قدمی کریں گے. اگر حتیٰ پنکھا بھی کر رہے ہیں، جھل رہے ہیں، تو احتیاط یہ ہے کہ ہوا ہماری طرف جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شمع تک ہوا پہنچ جائے. اتنی احتیاط. لیکن اب اچانک کیا ہو گیا کہ نہیں، اب ہمیں شمع کی ضرورت نہیں ہے، اب شمع بجھا دی جائے، گل کر دی جائے. وجہ صرف ایک ہے، جب زیادہ روشنی مل جاتی ہے تو چھوٹی موٹی روشنی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. اب آپ سمجھے امام نے کیوں فرمایا کہ ظہور کے بعد پھر لوگوں کو نہ سورج کی روشنی کی ضرورت رہ جائے گی، نہ چاند کی روشنی کی ضرورت رہ جائے گی. وجہ صرف ایک ہے، اتنے دنوں سے سورج چمک رہا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ سورج کی روشنی سے زیادہ بھی کوئی روشنی ہوتی ہے. جب نور امامت کی تجلی ہوئی تو اب ساری بشریت نے کہا نہ ہمیں سورج چاہیے ہے، نہ ہمیں چاند چاہیے ہے. وجہ یہ ہوئی کہ جب زیادہ روشنی آ جاتی ہے تو پھر چھوٹی موٹی روشنی کی وقت ختم ہو جاتی ہے. اب نور امامت کی عظمت کو محسوس کریں. جو سورج ساری کائنات کو روشنی دے رہا ہے، وہ نور امامت کے سامنے چھوٹا روشن سمجھا جا رہا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ نور امامت جو آج غیبت کے پردے میں ہے، ہماری نگاہیں ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. پھر بھی پوری کائنات ہے جو نور امامت سے روشنی لے رہی ہے. میں اپنے موضوع سے خارج نہ ہو جاؤں، لیکن پھر بھی ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس کی تجلی ہم نے اس سرزمین مکہ پر دیکھی ہے. روایتوں میں آیا ہے اور مسلمہ روایتوں میں ہے. جس موقع کے اوپر حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک عظیم الشان شہزادی بیٹی کی شکل میں عطا کی ہے. 2 روایتیں آپ کے لیے ہیں. پہلا وہ موقع کہ جب جناب سید عالمیان دنیا میں تشریف لائی ہیں. آپ کے دنیا میں آتے ہی نور اس زمین سے آسمان تک ساطع ہوا. یہ ایک روایت. دوسری روایت موجود ہے کہ جس موقع کے اوپر اس مکہ معظمہ میں جناب سید عالمیان اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتی تھیں. ابھی نماز کے واجب ہونے کا حکم نہیں آیا ہے، لیکن یہ گھرانہ اتنی عظمت رکھتا ہے، لوگ اللہ کی طرف سے حکم آئے تب عبادتیں کرتی ہیں. اہل بیت اطہار حکم پروردگار کے آنے سے پہلے عبادت کرتے ہیں. جناب سیدہ جس موقع کے اوپر اپنے سر کو، پیشانی کو رکھتی تھی سجدے میں، آپ کے پیشانی سے ساطع ہونے والا نور اس مکے کے سارے گھروں میں داخل ہوتا تھا، اور سب کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ اللہ کی عظیم الشان شہزادی نے سجدے میں اپنا سر رکھ دیا ہے. اس کو بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. سنیں آپ، آج کون سا دن ہے؟ آج تھا ویڈنسڈے. سنڈے کب آئے گا؟ کب آئے گا بھائی؟ 3 دن بعد. اس کورونا کے زمانے میں گھر میں اتنی پڑھائی کی کہ بھول ہی گئے سنڈے کا بات ہے. سنڈے کا جب دن آئے گا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج تو نہ آفس جانا ہے، نہ دکان پہ جانا، نہ بچوں کو اسکول جانا ہے. کیا کیا جائے؟ آج تھوڑا زیادہ سو لیا جائے. نماز صبح کے بعد دوبارہ انسان بستر پہ آرام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. لیکن آپ کے لیے سنڈے ہے، سورج کے لیے تھوڑی نہیں سنڈے ہے. وہ تو جیسے کل نکلا تھا آج بھی نکلے گا یا نہیں نکلے گا آج، اور ہے ہی وہ سنڈے. سنڈے کو سنڈے ہی تو کہتے ہیں نا. وہ تو سورج تو نکلے گا نا بالآخر، وہ اپنے ٹائم پہ نکلے گا. اور جب سورج چمکے گا تو پھر آپ سو پائیں گے اپنے بستر پہ. لہٰذا اگر ہمارے یو پی میں ہوتا ہے کہ لوگ آنگن میں سو رہے ہوں تو کمرے میں آ جائیں گے،
اس لیے کہ سورج چمکے گا نہیں سو پائیں گے. اچھا کمرے میں بھی اگر سو رہے ہوں تو احتیاط یہ ہے کہ پھر دروازہ بند کر لیا جائے کہ کہیں سورج کی کرنیں اندر نہ آ جائیں. پردہ بھی حتیٰ کھڑکی پہ ڈال دیا جائے کہ وہ کرنیں اندر نہ داخل ہوں کہ کہیں نیند میں خلل نہ پڑے. کچھ متوجہ ہوئے آپ؟ اس کے معنی ہے کہ سب سے زیادہ روشنی دینے والے سورج کو بھی کبھی پردے کے ذریعے سے اس کی کرنوں کو روکا جا سکتا ہے, کبھی دروازے کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے, کبھی دیواروں کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے, کبھی چھت کے ذریعے سے روکا جا سکتا ہے. اللہ نے اس روئے زمین کو ایک سورج سب سے زیادہ چمکتا ہوا دیا ہے, لیکن اس کی کرنوں کو بھی آپ روک سکتے ہیں. لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس شہزادی پر کہ جس کے چہرے سے نکلنے والے نور کی کرنوں کا عالم یہ ہے کہ گھروں میں پردہ موجود ہے, دیوار موجود ہے, چھت موجود ہے, دروازہ موجود ہے, پھر بھی مکے کے سارے گھروں میں نور سیدہ داخل ہوتا تھا اور مکے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ سیدہ نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہے. بس مجھے جملہ کہنے دیجئے, سورج کی کرنوں کو تو دروازے کے ذریعے روکا جا سکتا ہے لیکن نور سیدہ کو نہیں روکا جا سکتا ہے. آخری امام وارث سیدہ ہیں. اب متوجہ ہوئے آپ؟ جناب سیدہ کا نور مکے کے ہر گھر میں آ رہا ہے, اور جب آخری امام تشریف لائیں گے تو پھر ہر انسان کو امام کے وجود کی روشنی. اچھا لفظیں وہی ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے مقام تشبیہ میں بات کہی جاتی ہے, امام نے یہاں پر تشبیہ نہیں دی, ایگزامپل نہیں دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جیسے امام کا نور, نہیں فرمایا یستضیء بنور الامام, نور امام سے دو لیں گے, روشنی لیں گے. اس کے معنی ہے کہ امامت کے پاس ایک نور ہے کہ جس نور کو اللہ رب العزت نے اس لیے محفوظ رکھا ہے کہ کہیں انسان امامت کی بارگاہ میں اس بنا پر کہ زیادہ روشنی تھی اور اس بنا پر وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا, نہیں شرف یاب ہو پا رہا تھا, لہٰذا اللہ نے محفوظ رکھا. لیکن ظہور کے بعد یہ نور امامت پوری کائنات کو روشن کرے گا, یہ نور کائنات پوری زمین کو منور کر دے گا. اور اسی لیے وہ جو ایک روایت موجود ہے آیہ شریفہ کے ذیل میں, قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, جس کا لفظی ترجمہ میں عرض کر دوں تو آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ امام نے اس کی وضاحت کیوں فرمائی. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ, زمین چمکی, بِنُورِ رَبِّهَا, زمین کے پروردگار کی روشنی کی بنا پر. یہ آیت ہے قرآن کی. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول, اس آیت سے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک خدا زمین کا ہے ایک خدا آسمان کا ہے, اس لیے کہ بنور ربہا, ہاں کی ضمیر پلٹ رہی زمین کی طرف. اس کے معنی ہے کہ زمین کے پروردگار کی روشنی. مولا کیا دو خدا ہیں, ایک زمین کا ایک آسمانوں کا؟ مولا نے فرمایا نہیں, ایک ہی خدا ہے, جو زمین کا ہے وہی آسمان کا ہے. پھر مولا یہاں پہ ربہا سے مراد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ربہا سے مراد بامامہا, زمین کو جو روشنی ملے گی تو لفظ رب سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے, بلکہ وہ ذات مراد ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. ان کے وجود کی بنا پر پوری زمین کو نور مل جائے گا. آپ نے غور فرمایا, اس کے معنی ہے یہ جتنی بھی روشنی کائنات میں پائی جا رہی ہے یہ ساری روشنی اصل روشنی نہیں ہے, یہ کسی اور روشنی کی تجلی ہے, اس امامت کی تجلی ہے کہ جسے پروردگار نے اس روئے زمین پر انسانوں کے درمیان رہنے کے باوجود محفوظ رکھا ہے. اور اب اسی سے سمجھ میں آتا ہے جو بعض ذہنوں میں تصور ہے, ہم بھی تو امام بنا سکتے ہیں, ہم بھی تو امام مان سکتے ہیں, ہم بھی تو امام قرار دے سکتے ہیں. آپ یقین جانیے انسانوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے, اللہ کا قرار دیا ہوا اور ہوتا ہے. اللہ جسے روئے زمین پر, اور انہی وجہوں سے
اللہ رب العزت نے اپنے امام کو غیبت کے پردے میں رکھا ہے، نگاہوں سے انسانوں کے اوجھل رکھا ہے، لیکن انسانوں کے درمیان، کل روایت آئے گی انشاءاللہ، انسانوں کے درمیان ہوتے ہوئے زندگی انسانوں کے درمیان گزار رہی ہے، لیکن انسان پہچان نہیں پاتا۔ روایتوں میں ہے کہ انسان اپنے امام سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، ان سے مدد لیتا ہے۔ کل جو ایک سوال کیا تھا اس کا جواب آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری مدد میرے امام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، نہیں، مسلسل مدد ہو رہی ہے، صبح و شام مدد ہو رہی ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ میں ایک مثال دے دوں، جیسے کل میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا، اس کو اور میں مکمل کر دوں۔ ایک باپ ہے کہ جو محنت مزدوری کرنے کے لیے مثلا کسی دوسرے شہر میں رہ رہا ہے اور گھر میں بچے رہ رہے ہیں، اس گھر میں جتنا بھی کھانے پینے کا انتظام ہے وہ اسی باپ کی دی ہوئی رقم کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ علاج کرنا ہے، دوا خریدنی ہے، وہ اسی رقم سے دوا آئے گی کہ جو رقم باپ نے دی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر مثلا کوئی گھر کے اندر فنکشن ہونا ہے، وہ باپ کی دی ہوئی رقم کے ذریعے سے ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ٹھیک یہی صورتحال اس کائنات میں امام معصوم کی ہے۔ بہت سی اولاد ایسی ہیں کہ جو والد سے رقم لینے کے باوجود والد کو تھینک یو نہیں کہتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ کائنات کا انسان ہے، اپنے امام معصوم سے وجود لے رہا ہے، ان سے شفا لے رہا ہے، ان سے زندگی لے رہا ہے، ان سے برکتیں لے رہا ہے، لیکن امام کو نہ تو پہچانتا ہے نہ ان کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتا ہے۔ ہمیں جو بھی مل رہا ہے وہ امام کی بنا پہ مل رہا ہے۔ ہم نے کتنا اپنے امام کو پہچانا؟ اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، اس لیے کہ میرا وقت آج کا پورا ہو رہا ہے، میں آپ کو لے کے چلوں کہ واقعاً اگر ہمارے وجود کے اندر برکتیں ہیں تو امام کی بنا پر۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ بڑا قدیم ہے، لیکن عربوں کے درمیان آج بھی، عراقیوں کے درمیان اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض واقعات کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں اور ان لکھے ہوئے واقعات سے زیادہ لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہوتی ہے۔ واقعہ بھی کس نے لکھا ہے؟ اپنے زمانے کے محترم محدث اور عظیم الشان انسان محدث نوری علیہ رحمت اور رضوان، بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، آیت اللہ سید مہدی قزوینی علیہ رحمت اور رضوان کے۔ بچوں سنیے، یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے بھی واقعہ نصیحت کا ہے اور ہم سب کی زندگیوں پر توجہ کا طالب ہے یہ واقعہ۔ میں نے کس کا نام عرض کیا؟ آیت اللہ سید مہدی قزوینی علیہ رحمت والرضوان، بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، اور ان کو حلے میں، حلہ جو کربلا کے پاس میں ایک علاقہ ہے کہ جہاں کے بزرگ علماء گزرے ہیں، علامہ حلی وغیرہ بھی اسی علاقے کے تھے، حلے میں خدمت کرنے کے لیے پروردگار نے توفیق دی تھی۔ کئی واقعات ہیں اور اسی منبر سے مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ وہ ایک آیا تھا انسان جس نے دین اسلام کو، دین اہل بیت کو اختیار کیا تھا، یہی آیت اللہ قزوینی کے ہاتھوں پہ اسی شہر حلہ میں۔ بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں اور حلے میں آج بھی ان کا خاندان موجود ہے، جنریشن موجود ہے، اور بڑی عزت اس گھرانے کی، اس خاندان کی۔ حلے میں قزوین میں چونکہ ان کا خاندان پرانا وہیں سے منتقل ہوا تھا، لہٰذا یہ خانوادہ قزوینی کہلایا۔ آیت اللہ سید مہدی قزوینی علیہ رحمت والرضوان یہ نجف اشرف، یہ حلہ سے آ رہے تھے کربلا نیمہ شعبان کی زیارت کرنے کے لیے۔ عراقیوں میں پرانے زمانے سے 3 شعبان اور 15 شعبان کی زیارت، اور خاص طور سے 15 شعبان کی شب میں سرکار سید الشہداء کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے۔ روایتوں میں بھی وارد ہوا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ سارے انبیاء سے مصافحہ کرے، وہ کیا کرے؟ سرکار سید الشہداء کی زیارت۔ اتنی اہمیت ہے۔ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ ذرا سوچئے کتنا وقت لگے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انبیاء کرام کی تعداد ہوتی 50,000 بھی تو ایک رات کم پڑ جاتی۔ یہ عجیب امام حسین کا معجزہ ہے۔ زیارت امام حسین کی کریں، مصافحہ انبیاء سے کریں، وہ بھی اس مختصر سی رات میں، صرف اس بنا پر کہ امام حسین کی زیارت آپ نے کی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جس مشن کو اور مقصد کو لے کے انبیاء دنیا میں آئے تھے
اس مقصد کو امام حسین نے پورا کر دیا ہے۔ زیارت امام حسین کی کرو اور پھر مصافحہ انبیاء سے کرو تاکہ تعریفیں تمہیں انبیاء سے بھی مل جائیں گی۔ سرکار سید الشہداء کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے شب نیمہ شعبان۔ آیت اللہ سید مہدی قزوینی اپنے علاقے سے نکلے تھے اور آ رہے تھے سرزمین کربلا کی طرف، راستے بند کر دیے گئے تھے۔ اچھا، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو مثال کے طور کے اوپر آگے کی خبریں ملتی رہیں۔ آج آپ کے پاس موبائل موجود ہے، مثلاً آپ کے پاس واکی ٹاکی موجود ہے، مختلف طریقے۔ اس زمانے میں تو آسان نہیں تھا، راستہ بند کر دیا گیا ہے، بڑے پریشان۔ آیت اللہ قزوینی تو خاموش ہیں، ان کے جو ہمراہی تھے، کیوں بند کیا گیا، وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ پتہ یہ چلا کہ عنیزہ ایک قبیلہ بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے عراقیوں کے بیچ، آج بھی البتہ وہ قبیلہ نہیں ہے لیکن وہ علاقہ موجود ہے کہ جس علاقے والے مشہور ہیں راہزنی میں، لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کا سامان چھین لینا، حتیٰ قتل کر دینا۔ یہ بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے علاقہ، قبیلہ عنیزہ قبیلہ بہت خطرناک ہے۔ عنیزہ قبیلے والوں نے کربلا سے پہلے ایک جگہ پر اپنا ایک پڑاؤ ڈالا ہے اور جتنے بھی افراد کربلا کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سب کو لوٹ رہے ہیں۔ لہٰذا سارے راستے جو کربلا کی طرف جاتے ہیں، سارے راستوں کو جو جہاں پہ عنیزہ قبیلہ بیٹھا ہے آ کر ان سب کے بنا پر راستے بند کر دیے گئے۔ آیت اللہ قزوینی نے کہا کہ دیکھو، لٹ جائیں لیکن آج زیارت نہیں چھوڑیں گے، زیارت نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین اسی کے لیے نکلے تھے۔ اگر آج کی رات ہمیں یہیں صحرا میں رکنا ہو، کل جا کے وہاں پہنچیں تو فائدہ ہی کیا ہو؟ پھر ہم کو واپس ہی لے جانا چاہیے، یہاں رکنے سے کیا فائدہ؟ کہا نہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے دعا بھی کر رہے ہیں اور اس بات پر اصرار بھی ہے کہ ہمیں جانا ہے۔ اچھا، آیت اللہ خود تو خود زیادہ نہیں بول رہے ہیں، جو اطرافیان ہیں وہ بار بار جا کے جو محافظین ہے کہ نہیں ہم کو جانا ہے، ہمیں کسی صورت میں جانا ہے، اگر ہم لٹ بھی جائیں گے ہم کو جانا ہے، ہم کو جانے دو۔ کہا نہیں، جانے نہیں دیں گے۔ آیت اللہ قزوینی کا بیان کہ میں بیٹھا ہوا اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار، یہ عجیب مخمصہ ہے، ہمیں عنیزہ فرقے قبیلے سے تو بعد میں جنگ کرنی پڑ رہی ہے، اپنے والوں سے پہلے جنگ کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے جو روک رہے ہیں وہ اپنے والے ہیں۔ خدا را کوئی بہتر راستہ نکال دے، اس لیے کہ میں آج سرکار سید الشہداء کی زیارت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آخری امام کی شب ولادت ہے، اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں مجھے زیارت کرنے کے لیے جانا ہے، پروردگار کوئی راستہ نکال دے۔ آیت اللہ قزوینی کا بیان کہ میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے قریب میں کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ میں سمجھا کہ میرے چاہنے والے اور بقیہ افراد ہیں، ان میں سے کوئی شخص بیٹھا ہوگا۔ میں نے گھوم کے دیکھا تو وہ ایک ایسی شخصیت کہ ہیبت کا عالم یہ تھا کہ میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور انہوں نے مجھ سے برجستہ کہا کہ مہدی کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہیں کربلا جانا ہے تو میں تمہیں راستہ بتا ہی دیتا ہوں، سیدھے چلے جاؤ، تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو اس لیے روکے گئے کہ عنیزہ فرقے نے، عنیزہ قبیلے نے وہاں کے اوپر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ سارے قافلے والوں کو روک رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ کہا نہیں، وہ لوگ تھے لیکن اب نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود اس قبیلے والوں کو کربلا سے کوسوں دور کھدیڑ دیا ہے، دوڑا کے دور کر دیا۔ اب ان میں ہمت نہیں ہے وہ کسی بھی امام حسین کے ظاہر کو تکلیف پہنچائیں۔ کہا تم لوگ آگے بڑھو، اور کہا کہ مہدی تم آگے بڑھو گے، مہدی قزوینی، تو یہ سارا قافلہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا۔ مہدی قزوینی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون شخصیت ہے، کیا فرمایا ہے۔ کہا میں پورے قافلے کو لے کے کربلا کی طرف بڑھا۔ یہ محدث نوری نے پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں جب کربلا کی طرف بڑھا، راستے میں کوئی ایک انسان بھی دکھائی نہیں دیا، کہیں ایک بھی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہمیں روکا ہو، کسی نے ہم کو ٹوکا ہو، کسی نے ہمارے سامان کو چھیننے کی کوشش، کوئی ایک بھی انسان نہیں ملا۔ بڑا تعجب ہوا کہ وہاں تو روکا گیا تھا۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ محافظین جھوٹ بول رہے ہوں، یقیناً کوئی نہ کوئی رکاوٹ رہی ہوگی جس کی بنا پر ان لوگوں نے ہمیں روکا تھا۔ یہ لوگ یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے۔ اب سنیں آپ، اب جو کربلا کے بارڈر پہ داخل ہوئے تو نصف شب کے آس پاس آ چکے تھے، یہ پتہ یہ چلا کہ سارے دروازے بند ہیں، سارا راستہ مشکلات کے ساتھ طے کر کے یہاں تک پہنچ گئے، کربلا ہی بند ہے۔ کیوں بند ہے؟
کہ اس لیے کہ زائرین کے آنے پر پابندی لگی ہوئی ہے، عنیزہ قبیلے نے حملہ کر دیا ہے اور یہ خوف ہے کہ کہیں یہ قبیلہ آ کے کربلا پہ حملہ آور نہ ہو جائے، لہٰذا کربلا کے دروازوں کو، اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے، کربلا کے دروازوں کو بند کر دی، کوئی انٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ اب ان سب نے التماس کی، سمجھانا شروع کہ دروازے کے اس طرف جو ہے وہ محافظین موجود ہیں، اس طرف زائرین موجود ہیں، اپنے باتوں کو پہنچا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے ان سب کو مطمئن کیا کہ ہم لوگ زائر ہیں، عنیزہ قبیلے والے نہیں ہیں، ہم لوٹنے نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے دروازہ تو کھول دیا، لیکن پہلا سوال یہ تھا کہ تم لوگ یہاں پہنچے کیسے؟ راستہ تو بند تھا، تم لوگ آئے کیسے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا ہے، یہ آیت اللہ ہیں، یہ ہم لوگ کو لے کے یہاں تک چلے آئے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ آیت اللہ قزوینی نے کہا کہ دیکھو مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، ہم آئے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ ہم کو بھیجا گیا ہے، لیکن ہوا کیا ہے اس کو اگر دریافت کرنا ہے تو جہاں پہ عنیزہ قبیلے والے قیام پذیر ہوئے تھے وہاں کے کسی آدمی کو، پاس کے کسی گاؤں کے آدمی کو بلاؤ تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اصل بات کیا ہے۔ اس گاؤں والوں میں سے کسی کو بلائے، اچھا خاصا وقت اس میں گیا، لیکن چونکہ حقیقت کو کشف کرنا تھا لہٰذا یہ سب ٹھہرے رہے۔ آیا وہ، پوچھا یہ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پورا عنیزہ قبیلہ آ کے یہاں پہ ٹھہرا تھا۔ اچھا یہ سب اسلحوں کے ساتھ آئے تھے، مکمل اسلحے ان کے پاس تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ زائرین امام حسین کو روک دیا جائے، نہ کوئی زیارت پر جائے اور نہ ہی کوئی انسان اپنے وطن واپس جائے۔ ان کا پورا ارادہ تھا کہ مال لوٹ کر قتل کرنا ہے۔ کہ یہ سب انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی قافلہ گزرے، کوئی قافلہ مل جائے۔ کہ اس کا بیان کہ ہم لوگ تو گاؤں والے تھے، پاس میں پہاڑیوں میں درختوں میں چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انسان آیا کہ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، صرف ایک نیزہ، اور اس ایک نیزے کے ذریعے سے، گھڑ سوار تھے وہ، گھوڑے پر بیٹھ کر انہوں نے پورے عنیزہ قبیلے والوں کو خطاب کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم کو دنیا میں کچھ بھی کرنا ہو کرو، لیکن آج کے بعد سے میرے جد امام حسین کے زائرین کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ کہ ایک عجیب کیفیت اس پورے قبیلے پر طاری ہوئی، جن کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، جن کے ہاتھ میں بھالے ہیں، جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں، جن کے ہاتھ میں تیر کمان ہیں، ان میں سے کسی ایک کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس ایک اللہ کے نمائندے کے مقابل کھڑے ہو کر تیر اندازی کرے یا تلوار چلائے یا نیزہ چلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ یہ امیر المؤمنین کا وہ بیٹا ہے کہ جس کا مقابلہ کائنات کی طاقتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ یہ واقعہ میں نے کیوں عرض کیا؟ صرف ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر واقعی طور کے اوپر انسان اپنے امام اور اہل بیت اطہار کا مخلص ہو جائے تو پھر زندگی کی رکاوٹیں خود بخود حل ہوتی جاتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ انسان اہل بیت اطہار کے صحیح محکم عقیدے کے ساتھ آگے بڑھے۔ جتنا عقیدہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پختہ ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان مشکلات سے نجات پاتا جائے گا۔ آخری امام کا وجود ہم سب کے لیے برکتوں کا سبب ہے۔ جو امام غیروں کی مدد کرتے ہیں کیا اپنا نام لینے والے شیعوں کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ جو امام غیروں کے لیے مددگار ہیں کیا اپنے جد کے عزاداروں کے مددگار نہیں بنیں گے؟ لیکن شرط یہی ہے کہ انسان اپنے کو امام کے حوالے کر دے۔ جس نے امام کے حوالے خود کو کر دیا پھر وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ نہ جانے کتنی محبت ہے آقا سرکار ولی عصر کو اپنے جد سے کہ نہیں چاہتے کہ امام حسین کی بارگاہ عزاداروں سے خالی رہے، نہیں چاہتے کہ امام حسین کی بارگاہ زائرین سے خالی رہے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے، میں حقیقتوں کو نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جہاں دنیا کے سارے پروگرام کینسل کر دیے گئے تھے، جہاں دنیا کے بڑے بڑے کام ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن امام حسین کی بارگاہ کی زیارت تھی
جو کورونا کے زمانے میں بھی جاری و ساری تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہی ہو کہ ان زائرین کی حفاظت کرنے والا پردہ غیبت میں موجود ہے۔ 10 20 50 آدمی جس ہال میں جمع ہو جائیں، اس ہال میں آنے والا ایک انسان کورونا کی بنا پہ بقیہ کو بیمار کر رہا تھا۔ وہاں تو لاکھوں کا مجمع زیارت پہ آیا تھا۔ کسی ایک کی بیماری لاکھوں کی بیماری کا سبب بن سکتی تھی۔ کس نے ان سب کو بیماری سے بچایا؟ کس نے ان سب کو امام حسین کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے ان مصیبتوں سے، مشکلات سے بچایا؟ یہ کوئی اور نہیں، وہی وارث حسین جو نہیں چاہتے کہ امام حسین کا حرم خالی رہے، جن کی تمنا یہ ہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں زائرین مسلسل آتے رہیں۔ ہاں، دلوں کو روانہ کیجئے اس عظیم سر بارگاہ کی طرف کہ جس عظیم الشان بارگاہ کی طرف زیارت کے لیے پوری دنیا آ رہی ہے۔ آج جو تاریخ گزری ہے، اس تاریخ کی ایک مصیبت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیں گے آپ۔ سرزمین کربلا پر پوری دنیا سے زائرین آئے، سرزمین کربلا پہ رک کر یہ سارے زائرین آگے بڑھ گئے، لیکن ہاں ایک چاہنے والی تھی کہ جو امام حسین کی بارگاہ میں آنے کی تمنا رکھتی تھی۔ اس 4 سالہ بچی کو امام حسین کی بارگاہ میں ظاہری طور پہ زیارت کے لیے آنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ زندان شام میں امام حسین کی یادگار آرام کر رہی ہے، اور یہ سارا قافلہ سرزمین کربلا پہ زیارت کے لیے آیا ہے۔ میدان کربلا میں کوئی ایسی بی بی ہے کہ جو اپنے حسین کو یاد کر رہی ہے، کوئی اون محمد کو یاد کر رہی ہے، کوئی علی اکبر کو یاد کر رہی ہے، کوئی قاسم کو یاد کر رہی ہے۔ ساری بیویاں میدان کربلا میں اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں، لیکن ان کے درمیان جو سب سے زیادہ ماتم ہو رہا ہے وہ زہرا کے لاڈلے حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ زینب ہے تو حسین پہ ماتم کر رہی ہیں، جناب ام کلثوم ہے تو اپنے بھائی پہ گریہ کر رہی ہیں، رباب ہے تو حسین پہ رو رہی ہیں، ام لیلہ ہے تو حسین پہ رو رہی ہیں۔ ساری بیویاں حسین پہ ماتم کر رہی ہیں۔ آج کا دن آیا، سنو عزادارو، میدان کربلا میں آج کے دن کیا ہوا؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ناقوں کو آمادہ کیا جائے، ہم دوبارہ سفر پہ نکل رہے ہیں۔ اسی بنی اسد کے بعض افراد، بعض عورتیں بھی آ چکی تھیں، اور ان سب نے بیٹھ کے اہل حرم کے ساتھ ماتم کیا تھا۔ ان جوانوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ آقا، السیدہ زینب، یہ پورا واقعہ لکھا ہے، یہ مقتل لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ آقا، ان سیدانیوں کو میدان کربلا میں ماتم کر لینے دیجئے، اس لیے کہ ان سبھی نے اپنے جنازوں کو بے گور و کفن دیکھا تھا، ان کے دل بھرے ہوئے ہیں، انہیں دل کھول کے ماتم کر لینے دیجئے۔ لیکن جواب سنیں گے، آج کا دن تھا، امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اور کربلا میں رک گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان بیویوں کو زندگی کے خاتمے کے موقع تک میں پہنچا دوں گا۔ ان کے درمیان میری پھوپھی زینب ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی، وہ شہید ہو جائیں گی۔ ان سب نے کہا کہ آقا، وہ کون سی بات ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں، یہی لفظیں ہیں۔ چوتھے امام نے فرمایا جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں تب سے میں اپنی پھوپھی کو دیکھ رہا ہوں، ہیا تقوم من قبر الی قبر، اس لیے کہ جب سے زینب کربلا میں آئی ہے، کبھی بھائی حسین کی قبر پہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہے، کبھی علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے، کبھی عباس کی لہر پہ جا کے لپٹ کے ماتم کر رہی ہے، کبھی شہداء کے مرکز پہ آ کے ماتم کر رہی ہے۔ زینب کو قرار نہیں ہے، اگر ہم اور رک گئے تو میری پھوپھی دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ ہاں عزادارو، اماریاں تیار کی گئیں، ناقے آمادہ کر دیے گئے، آئے سید سجاد، بس آخری جملہ، سید سجاد آئے، اپنی پھوپھی کے قریب آ کے بیٹھے، فرماتے ہیں پھوپھی اماں، ناقے تیار ہیں، آئیے ناقوں پہ بیٹھ جائیے۔ مولا سے پوچھتی ہے زینب، اے بیٹا سجاد، بتاؤ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا امام سجاد نے، اے پھوپھی اماں، آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہم کربلا سے مدینے جائیں گے، آپ نے شام میں یہ فرمایا تھا کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے پھر وہاں سے مدینے جائیں گے۔ سنو گے، جناب زینب کا جملہ ہے، یہ مقتل کی لفظیں ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے، بیٹا سجاد، من بقی علی فی المدینہ، اے
بیٹا سجاد اب میرا مدینے میں کون باقی بچا ہے؟ میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی، وہ کربلا میں سو رہا ہے، میں عباس کو لے کے آئی تھی، وہ کربلا میں آرام کر رہا ہے، میں اکبر کے سہارے آئی تھی، وہ کربلا میں لیٹ گیا سو گیا ہے، میں چھوٹے سے اصغر کو لے کے آئی تھی، وہ کربلا کے بن میں آرام کر رہا ہے۔ اے بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ سید سجاد نے کہا اے بوبی اماں آپ کو دادی کی لحد پہ چلنا ہے، آپ کو سیدہ فاطمہ کی لحد پہ چل کے اپنے سارے مصائب کو بیان کرنا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔